أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أعجمها تجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، سن عیسوی کے اعتبار سے آج 31 دسمبر 2021 ہے۔ آج کا دن عیسوی سال کا آخری دن ہے۔ اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ میرے دوستو، 2021 کے جانے کا غم منائیں یا 2022 کے آنے کی خوشی منائیں، یاد رکھیں اسلام غم منانے کا حکم نہیں دیتا اور نہ ہی نئے سال کے آنے کی خوشی منانے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان میں بھی عمومی طور پر، بالخصوص کرسچن غیر مذہب لوگ یورپی ممالک میں جب سال ختم ہوتا ہے، رات کے 12 بجتے ہیں، تو وہاں ایک لمبا سارا پروگرام ہوتا ہے جسے ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی نئے سال کی خوشخبری، سیلیبریشن۔ حالانکہ اسلام ان ساری چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ رقص اور سرور کی محفلیں سجائی جائیں گی، شراب اور کباب کی محفلیں سجائی جائیں گی، تھیٹر، سینما ہال اور پلازے، نائٹ کلب کے بڑے بڑے پلازے، اس کو لائٹنگ سے سجایا جا رہا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، یہ ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوگا جس میں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بچیاں اس میں شریک ہوں گی۔ مقصد کیا ہوگا؟ یہ خوشی ہے، حالانکہ یہی خوشی ہمارے لیے وبال جان ہے، یہی خوشی ہمارے لیے قیامت میں رسوائی کا حصہ بنے گی، اور یہی خوشی جسے ہم دنیا میں بڑے طریقے اور بڑے خوشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوائی کا سبب بنے گی۔ اسلام میں ایک مختصر سا لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ صرف مبارک دینا کہ آنے والے سال کی مبارک ہو، یہ امر مستحسن ہے، ایک مباح عمل ہے، مستحب عمل ہے۔
اور اس کے اندر بھی مبارکباد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آنے والا سال تیرے لیے بابرکت کر دے، تیرے لیے بھلائی کا سال کر دے۔ میرے دوستو، کبھی آپ نے اس بات کو غور سے سنا اور غور سے اس پہ توجہ کی کہ 2021 بدل گیا، 2020 بدل گیا، 2019 بدل گیا، اب 2021 ختم ہونے والا ہے، تبدیل ہو کر 2022 آ جائے گا۔ آپ نے کبھی اپنے ذہن سے یہ سوچا اللہ یہ سالوں کو تبدیل کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے اندر جھانکا اور سوچا کہ جب اللہ یہ سارے سال مہینے ایئر تبدیل فرما رہا ہے، یہ سب تبدیل ہو رہے ہیں، ہم مسلمان کب تبدیل ہوں گے؟ ہم کب تبدیل ہوں گے؟ ہم کب شریعت پہ عمل کریں گے؟ ہم کب اتباع مصطفیٰ کریں گے؟ کب اتباع سنت رسول کریں گے؟ کب نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کریں گے؟ ہم نے بھی کبھی سوچا؟ سال کی تبدیلی پہ تو خوشی کر رہے ہو، کبھی اس بات پہ بھی خوشی کی ہے کہ آج میرا بچہ جو کل نماز نہیں پڑھ رہا تھا، آج الحمدللہ صبح اٹھایا تو مسجد میں آ گیا، دوستوں مجھے بڑی خوشی ہوئی؟ یہ بھی کبھی خوشی منائی؟ میرا بچہ فلمیں ڈرامے 2 نمبر کام کرتا تھا، آج اس نے توبہ کر لی، باپ کب خوشی منائے گا؟ اور میرا نوجوان بھائی وہ کب خوشی منائے گا کہ ساری زندگی کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں، اسکول لائف میں، مطلب اسٹوڈنٹ لائف میں میں نے کیا کچھ کیا، اس کو نے بھی کچھ لمحوں کے لیے تبدیل ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ حالانکہ جب وقت گزر جاتا ہے، جو گزر گیا وہ ہمارا اپنا نہیں تھا ہمارا اپنا، ہمارے بس میں ہے۔ اب جو مستقبل میں آ رہا ہے وہ ہمارے بس میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اپنے یقین سے بتائیں، آپ کو یقین ہے کل ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اللہ، یعنی مستقبل بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، ماضی گزر چکا، مستقبل ہاتھ میں نہیں، اب کیا کریں؟ فرمایا اصل میں یہ ہے الآن، اب کیا کرنا ہے، آج کیا کرنا ہے، آج جو کرنا ہے کر لے، کل مستقبل میں بھی کام آئے گا، حشر کے اندر بھی کام آئے گا۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم یہ سوچتے کہ 2021 میں جنوری سے لے کر دسمبر تک کتنے دن اور کتنے راتیں ہم نے گزاری ہیں، کم از کم اپنا نفس کا محاسبہ تو کرتے نا، اس نفس کو ترازو کے پلڑے میں ڈالتے، ادھر سے 2021 رکھتے، ادھر ہم نیکیاں رکھتے، کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کریں؟ تو آپ نے سادے لفظوں میں ارشاد فرمایا 2 چیزیں بات میں رکھو، کیا؟ فرمایا رب کے کتنے قریب ہوئے اور شیطان سے کتنے دور ہوئے۔ رب کے کتنے قریب ہوئے، یہ نفس کا محاسبہ ہے۔ کبھی آپ نے جب رات کو سوتے ہیں، کبھی آپ نے کاؤنٹنگ کی ہے 5 نمازوں میں کتنی نماز پڑھی؟ نہیں کی۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ نہیں۔ کسی جنازے میں شریک ہوئے؟ نہیں۔ اللہ کے نام پہ کیا دیا؟ نہیں۔ دوسری طرف نمازیں کتنی نہیں پڑھی یہ یاد ہے، کتنے گناہ کی یہ یاد ہے، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پاؤں کا گناہ، اعضائے بدنیہ کے گناہ ان گنت کیے۔ شام کو کاؤنٹنگ تو کرنی چاہیے نا، رات کو سونے سے پہلے کاؤنٹنگ کرتے ہیں نا دکاندار، جب شام ہوتی ہے شاپ آف کرنے لگتے ہیں، دکان بند کرنے، تو کیا کرتے ہیں؟ کاؤنٹنگ کرتے ہیں، کس کو کتنا ادھار دیا اور کس کو کتنا مال دیا، اور میں نے کتنی چیزیں کم ہو گئی، کتنی چیزیں آئی اور کتنی بچت ہوئی، یہ ساری کاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر بندہ اپنے پیٹ کے لیے کاؤنٹنگ کر سکتا ہے تو تھوڑا ایک لمحے کے لیے سوچے، جس رب کی بارگاہ میں زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے، کبھی اس رب کی بارگاہ میں بھی کاؤنٹنگ کروا لو نا کہ آج اس رب کے لیے کون سا اچھا کام کیا، آج رب ذوالجلال کی کون سی فرما برداری کی، آج کون سی خطا ہو گئی، آج کون سا گناہ ہو گیا۔ تو خدا کی قسم جب بندہ سونے لگے گا چند لمحوں کے لیے یہی بات سوچ لے، صبح جب اٹھے گا نماز بھی پڑھے گا، اللہ اللہ والے سارے کام بھی کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے آقا مولا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس کی محاسبہ کرو. اللہ خود فرماتے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. قرآن بار بار کہتے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا الناس، لوگو ڈرو، اللہ سے ڈرو. ڈرتے نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا اللہ سے ڈرو اور جو دیکھو کیا چیز تم نے کل کے لیے آگے بھیجی ہے. نماز بھیجی، اچھا کام بھیجا، اگر نہیں بھیجا تو پھر تھوڑا سوچو، وہاں بھی کچھ کام آنا ہے. اپنے آپ کو گمراہی میں مت جانے دو، اپنے آپ کو بے وقعت مت کرو. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کرو، قبل ان تحاسبوا، اس حساب سے پہلے جو قیامت کے دن لیا جائے گا. قیامت کے دن بھی حساب دینا ہے. فرمایا اس حساب سے پہلے حساب کرو. کیا کریں؟ آج زندہ ہیں تو چند لمحوں کے لیے سوچ لیں آج کا دن کیسے گزرنا اور کیسے گزارا کیا جاتا ہے. میرے دوستو یہی قرآن کا فرمان. تو 2021 جانے والا ہے، یہ بدل رہا ہے. ہم نے کیسے بدلنا ہے؟ جب اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے کہ آج میں نے کیا کیا اور کل میں نے کیا کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہے فرمایا کہ آج جو وقت ہے اس وقت کی قدر کر لو، سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. اس وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو. آج دن ہے جمعہ کا. نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، فرمایا عبداللہ ابن عمر فرمایا اذا امسیت فلا تنظر الصباح، فرمایا عبداللہ ابن عمر جب رات ہو جائے نا، شام ہو جائے، جب تو سونے لگے تو صبح کا انتظار نہ کر، کیا خبر کہ تیری آنکھ کھلے کہ نہ کھلے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اصبحت فلا تنظر المساء. میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ جی یا رسول اللہ، عبداللہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جب شام آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کر. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْظُرِ الْمَسَاءَ، فرمایا جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار مت کر. کیوں؟ فرمایا صبح تو نے دیکھی ہے، شام رب دکھا دے تو اس کے مہربانی وقت کا کوئی پتہ نہیں. کتنے نوجوان دیکھے ہیں آپ نے، کتنے جنازے میں نے پڑھائے ہیں، کتنے آپ نے پڑھے ہیں. صبح گپ شپ ہوئی، 1 گھنٹے چند لمحوں کے بعد خبر ہوئی کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے میرے دوستو. اللہ تو بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ وقت اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة، جب وقت آتا ہے نا تو 1 سیکنڈ آگے نہیں ہوتا، 1 منٹ پیچھے نہیں ہوتا. تو فرمایا وقت کی قدر کرو. ہمارے بزرگ جو تھے وقت کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے. کیوں؟ انہیں خبر تھی کہ کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے، وقت ضائع نہ ہو جائے. کوئی ایک لمحہ خداوند ذوالجلال کی فرما برداری کے بغیر گزر جائے ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا. ایک جملہ کہہ دوں، حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل، فرماتے ہیں فرمایا جو دم غافل سو دم غافل. کیا مطلب؟ فرمایا جو گھڑی، جو لمحہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کے بغیر ہے، سمجھو کہ بندہ مومن زندہ نہیں ہے بلکہ وہ مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اتنی بڑی بات. فرمایا جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا وہ مر گیا. جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری، یہ فارغ وقت جو ہے نا، فارغ وقت یہ ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے. آپ پڑھیں سورہ علم نشرح، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے حبیب جب آپ فارغ ہو جائیں، تبلیغ سے فارغ ہو جائیں، نماز سے فارغ ہو جائیں، اب یہ نہیں کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، نہیں. کیا کریں؟ فرمایا اگلی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. کیوں؟ فرمایا اسلام کی ڈکشنری کے اندر فارغ لفظ ہے ہی نہیں.
ہمارا فارغ وقت کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا دشمن ہمارا موبائل ہے۔ یہ سارا دن نمازیں چٹ کروا دیتا ہے، اچھا کام چٹ کروا دیتا ہے، باپ کی خدمت چٹ کروا دیتا ہے، والدہ کی خدمت کو ختم کروا دیتا ہے۔ جب سے موبائل آیا نمازیں ختم ہو گئیں، جب سے موبائل آیا قرآن ختم ہو گیا پڑھنا، جب سے جناب یہ موبائل آیا باپ بیٹے کی بات نہیں سن رہا، بیٹی باپ کی بات نہیں سن رہی۔ خدا کی قسم وجہ کیا ہے؟ جب سے یہ ہماری ضرورت کے لیے تھا، اپنے مطلب کے لیے تھا، اپنے کام کے لیے تھا، ہم نے اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کے الٹ چل دیے۔ کیا کیا؟ ہم نے اس کو ہی اپنی زندگی سمجھ لیا۔ ہماری زندگی یہ نہیں، اس کے لیے ہم ضروری تھے، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں تھا۔ اب ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو اپنے لیے جزو لازم قرار دیا، جزو لا ینفک قرار دیا۔ جب تک یہ ہو تو سکون ہے، چند لمحوں کے لیے موبائل نہ دیکھیں، پتہ نہیں ہمارے دل پہ کیا بیتی ہے، ہمارے گمان میں کیا بیتی ہے۔ وجہ کیا؟ یہ شیطان ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہلے بتا گئے کہ ایک زمانہ آئے گا میرے امتی کافروں یہودیوں کی ایسی اتباع کریں گے کہ اگر وہ ایک بالشت غلط کام کریں گے تو میرے امتی اس سے کم، یہاں تک کہ اگر وہ زنا چار دیواری کے اندر اعلانیہ طور پر کریں گے تو فرمایا میرے امتی سڑکوں پر بھی گناہ کریں گے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے ہی دن سے بیان فرما دیا تھا کہ امتی کافر اور یہودی کی پاسداری مت کرنا، جب بھی اتباع کرنا محمد کی اتباع کرنا، رب کے قرآن کی اتباع کرنا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب شام آئے تو صبح کا انتظار مت کر، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس وقت کی قدر فرمائی، حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک استاد تھے، وہ لکھتے تھے، لکھتے لکھتے ان کا قلم ٹوٹ گیا۔ جب قلم ٹوٹا تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی ہے تم میں سے جو مجھے نیا قلم دے، اس کے بدلے میں 1 درہم دوں گا۔ اور میرے دوستو یاد رکھو، 1 درہم 1-2 روپے نہیں ہوتے تھے، 1 درہم کی کئی ہزار پنسلیں اور قلم آ سکتے تھے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے لکھتے، قلم ٹوٹا، کہا مجھے ایک قلم کوئی دے گا، ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گئے، کلمے اٹھ، حضور جو لے لیں۔ آپ نے قلم لیا، دوبارہ لکھنا شروع ہو گئے۔ آپ کے شاگردوں نے کہا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، فرمایا حضور آپ خود مارکیٹ میں چلے جاتے، اچھے سے اچھا قلم مل جاتا، پیسے بچ جاتے، سیر و سیاحت ہو جاتی، گپ شپ مل جاتی، اور کچھ دوست احباب مل جاتے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد نے فرمایا بیٹا تو کہتا ہے کہ میں مارکیٹ میں چلا جاتا اور وہاں جا کے میرا پیسہ بچ جاتا، میرے نزدیک نہ مارکیٹ کی اہمیت ہے، میرے نزدیک نہ دولت کی اہمیت ہے، میرے نزدیک وقت کی اہمیت ہے۔ دولت جتنی مرضی چلی جائے، ایک لمحہ بھی خدا کے ذکر کے بغیر مجھ سے نہ گزرے، جتنی مرضی دولت چلی جائے۔ میرے دوستو بتا سکتے ہو، میں کہتا ہوں کہ سونا چاندی جواہر زیورات مہنگے ہیں، آپ ان کو قابو میں کر سکتے ہو، اپنے لاک اپ میں رکھ سکتے ہو، لیکن مجھے بتاؤ یہ جو وقت گزر رہا ہے اس کو کبھی پکڑا کسی نے لاک اپ میں ڈالا؟ نہیں ڈالا۔ کیوں؟ فرمایا ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو فرمایا ہم ہر دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز کو خرید سکتے ہیں اور اسے پکڑ سکتے ہیں، اسے روک سکتے ہیں، لیکن واحد وقت ایسی شے ہے نہ پکڑ سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں، قیامت تک یہ چلتا رہے گا، اس کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ صدیاں گزر گئی، نہ کسی کے آنے سے رکا نہ کسی کے جانے سے رکا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحت ہے تو بیماری سے بہتر جانو، اگر بھوکے ہو تو فرمایا بھوک سے پہلے صحت اور مال کو جانو۔ کیوں؟ فرمایا آج صحت ہے تو اللہ کی عبادت کر لو، کل بیمار ہو جاؤ گے، عبادت کے لیے سیکھتے رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، فرمایا وقت کی قدر کرو۔ آج وقت گزرتا جا رہا ہے۔ 2021 میں کتنے جنازے پڑھے ہم نے، کتنے جنازے پڑھے ہم نے، بڑے جنازے پڑھے، خدا کی قسم بڑے جنازے پڑھے، بڑی کلخانیاں پڑھی، بڑے ختم دیے۔ کون دی؟ فلاں کا بھائی فوت ہو گیا، فلاں کی امی فوت ہو گئی، میاں سارے چلے گئے۔ 2021 میں یہ تبدیل ہو گیا، اب 2022 آ رہا ہے۔ میرا دوست کل تیری کسی اور کی ماں جا رہی تھی، ہو سکتا ہے اگلا سال تیرا نمبر ہو، اس کا محاسبہ کس نے کرنا ہے؟ تو فرمایا
ہمارے بزرگ بڑی خدمت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ حضرت امام حاجز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے درویش تھے، بڑے درویش تھے۔ کتنے درویش تھے؟ ہم ساری رات موبائل پہ گزارتے ہیں، اللہ والے کیسے گزارتے تھے؟ فرمایا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کتابیں خرید سکتے، لیکن کیا کرتے؟ فرمایا دکان پہ چل جاتے جہاں کتب فروش ہوتے ہیں، بک سیلر، وہاں جاتے، وہاں جا کر اس مالک کے دکان سے کہتے میاں رات کو تیری دکانداری نہیں ہے، تو بند کر کے چلا جائے گا، دیا بھی میرا اپنا ہوگا، چراغ میرا اپنا ہوگا، رات کی تیری ساری رات مجھے اپنی دکان کرائے پہ دے کے کوئی کتاب باہر لے کے نہیں جاؤں گا۔ ساری رات کرائے پہ دکان کو لے کے بیٹھتے اور ساری رات کبھی قرآن کا مطالعہ کرتے، کبھی حدیث کا مطالعہ فرماتے تھے۔ وقت کی اتنی قدر کرتے تھے، وقت کی یہ مقام کرتے تھے۔ حضرت علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ تعالی بڑے بزرگ گزرے ہیں، زبان پر بڑی کتابیں ہیں، لغت کے بڑے امام گزرے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالا، فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں صرف 2 راتیں نیند کی ہے بس، اس کے علاوہ دن ہو تو پڑھتا، رات ہو پڑھتا۔ ہماری رات کیسے گزرتی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بھائی یہ 2022 آ رہا ہے، یہ محاسبے کا ہے، 21 جا رہا ہے تو محاسبے کا ہے۔ ہم ساری رات موبائل پہ لگے رہیں، یہ محاسبہ کون کرے گا بھائی؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانا، اللہ پوچھے گا بتا کیا کر کے آیا، تو کیا جواب دوں گا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 5 چیزوں کے بارے میں اللہ اپنے سامنے بندے کو کھڑا کر کے پوچھے گا، بتا تجھے میں نے دولت دی تھی، دولت کہاں کی تھی؟ تجھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں کی تھی؟ تجھے میں نے صحت دی تھی، تو نے صحت کا کیا کیا تھا؟ تجھے میں نے اولاد دی تھی، تو اولاد کو تو نے کس کام میں لگایا تھا؟ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بہتر ہے کہ آج ہی اپنے آپ کو سدھاریں، آج ہی اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھائیں۔ کیوں؟ فرمایا اچھی طرح سمجھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت عامر ابن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ابھی نماز پڑھی، نماز کرنے کے بعد باہر چلے گئے، کسی محفل پہ گئے، کسی شادی بیاہ پہ گئے، تو کیا ہوا؟ ابھی کھانا آنے والا ہے، ابھی کھانا آنے والا ہے، 2 بجے کے گئے، 4 بجے کھانا ملا، وقت سارا ضائع ہو گیا۔ میرے دوستوں، نہ ان کو خبر ہے وقت کی، نہ ہمیں خبر ہے وقت کی۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اللہ ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھے گا۔ حضرت عامر ابن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، میرا دوست آ گیا، کہنے لگا حضور آؤ نا کوئی گپ شپ کریں، آپ فارغ بیٹھے ہو۔ حضرت عامر ابن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا تاریخی جواب دیا، فرمایا گپ شپ تو تب لگائیں جب اس صورت سے کہ یہ رک جائے، اگر یہ رک جائے گا تو پھر ہم گپ شپ لگائیں گے، اگر یہ چلتا رہے گا، جب چلتا رہے گا، جب یہ چل کے خدا کا ذکر کر رہا ہے تو میں بھی بندہ ہوں نا، ہم گپ شپ لگا کے وقت نہ گزاریں، اس صورت سے سبق حاصل کریں۔ یہ آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، خدا کا ذکر نہیں چھوڑتا، ہم انسان ہو کر خدا کا ذکر کیوں چھوڑ بیٹھے ہیں؟ ہم خدا کا ذکر کیوں چھوڑ بیٹھے؟ دراصل یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے۔ جس لمحے میں اپنے آپ کو خدا کے ذکر کے غافل سمجھو اسی لمحے مومن بندہ جو ہے وہ یوں سمجھو کہ فوت ہو گیا۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملتان شریف، ہمارے ملتان شریف والے، آپ سے بخارا کے بزرگ ملنے آئے، اور کیسے ملنے آئے؟ وہاں سے کشف کے ذریعے سے دیکھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسجد پہ بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ کہو آؤ چلیں اللہ اللہ کریں، جا کے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے ولی کی زیارت کرتے ہیں۔ چلتے جب دریا کے کنارے آئے نا، تو اسی بزرگ نے دیکھا اور فرمایا کہ یار اس وقت جب ہم آئے تھے اس وقت بابا جی زندہ تھے، اب میں دیکھ رہا ہوں کشف کے ذریعے سے کہ بابا جی فوت ہو گئے، نہ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہیں، نہ خانقاہ پہ بیٹھے ہیں، نہ ہی اپنی یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، کسی جگہ پہ نہیں بیٹھے، نہ گھر کے اندر ہیں، لگتا ہے فوت ہو گئے، چلو واپس چلتے ہیں۔ دوسرے دوستوں نے کہا کہ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اسے ملے بغیر چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو آگے، اگر مر گئے ہوں گے قبر پہ فاتحہ دے دیں گے، فاتحہ دے دیں گے۔ جب وہاں سے چلے نا
کشتی پہ بیٹھے ملتان کنارے پہ پہنچے. اب آئے نا جب مزار شریف کے قریب تو کیا دیکھا؟ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدرسے میں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے تھے، ذکر کی محفل سجوا رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے. دل پاک تھا نا. یہ دل جو ہے نا، دل اسی کو سمجھانا مقصود ہے، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے. اتنا یہ گہرا ہے، اتنا گہرا ہے. اگر اچھائی کے اندر آ جاؤ تو جاتے جاؤ گے، جاتے جاؤ گے، جاتے جاؤ گے، اس کی انتہا نہیں ملے گی. اگر برائی کے اندر جاتا جائے تو یہ بندہ ایسا غرق ہوتا ہے، خبر نہیں ملتی. یقین کریں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایسا نہیں کہا تھا. سبحان اللہ کہہ دے اونچی آواز. سخیان دے سلطان حضرت سیدنا سلطان باہو فرماتے ہیں دل دریا اور سمندر رونوں گے اتے کون دلا دیا جا کہتے ہیں 14 طبق. یہ 14 طبق کیا ہے؟ زمین، 7 زمینیں، 7 آسمان، یہ ملے تو کل 14 بنتے ہیں. فرمایا 14 طبق اس دل کے اندر ہے، اس دل کے اندر ہے. جب آپ نے اس دل کو آباد کر لیا تو سمجھو زمین بھی اسی کے اندر ہے، آسمان بھی اسی کے اندر ہے. ایک نہیں 7 زمینیں اسی کے اندر، 7 آسمان اسی کے اندر. ارے مطلب کیا ہے؟ باہو سلطان بتانا یہ چاہتے ہیں دنیا والوں اس دل کو ناپاکی سے دور کر دو، گندگی سے دور کر دو، خلاصت سے دور کر دو. جب اس دل کے اندر دل بھر آئے گا پھر سب کچھ مل جائے گا. بس حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دیکھا تو آپ سبق پڑھا رہے ہیں کہ بابا جی آپ نے تو کہا تھا فوت ہو گئے، وہ تو پڑھا رہے ہیں سبق. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، کہا حضور یہ ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، اور کشف کے ذریعے سے دیکھا تھا کہ آپ فوت ہو چکے، نہ مدرسے میں، نہ گھر میں، نہ خانقاہ میں. حضور فوت ہو گئے تھے؟ فرمایا نہیں. کیا ہے؟ فرمایا دراصل یہ بھی اللہ کا ولی ہے، پہنچا ہوا ہے، اور میرا تعلق بھی اسی سلسلے سے ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے خدا کا ذاکر بندہ جب تک ذکر کرتا رہتا ہے یوں سمجھو زندہ ہے. جب اس نے دیکھا تھا تو میں اس وقت خدا کا ذکر نہیں کر رہا تھا، گویا سچا یہ بھی ہے، سچا میں بھی ہوں. جب اس نے دیکھا تھا تو میں خدا کا ذکر نہیں کر رہا تھا. تو میرا بھی مشورہ یہی ہے کہ مومن ہوتا زندہ وہی ہے جس کا دل خدا کا ذکر کرتا رہے، زبان خدا کا ذکر کرتی رہے. 2021 کی آج آخری گھڑیاں آنے والی ہیں. ان آخری گھڑیوں میں کیا کرنا ہے؟ اتنا محاسبہ نفس کرنا ہے. ہم نے کتنے اللہ کی بارگاہ میں نمازیں چھوڑی ہیں، وہ نمازیں ادا کرنی ہیں. حقوق اللہ پہ عمل کرنا، حقوق العباد، کتنے لوگوں کا دکھ دیا. اور اسی طرح چلتے چلتے اپنے محاسبہ نفس کرنے کے بعد آنے والے مستقبل کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے. مستقبل ہمارا ہے نہیں، چلو اس سال ہم سے فلاں غلطی ہو گئی، فلاں خطا ہو گئی، فلاں گناہ ہو گیا. اللہ جو ہو گیا اس کو معاف کر دے. اے اللہ وحدہ لا شریک بے نیاز، اگر تو نے ہمیں زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے والے سال اللہ ہم خطا اور گناہ نہیں کریں گے. اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. اور آخر میں مسئلہ بھی سماعت کرتے جائیں. ہمارے نوجوان بھائی فیس بک یوز کرنے والے، واٹس ایپ وغیرہ یوز کرنے والے، یہ ابھی جیسے رات آئے گی نا جی، پہلے سے پیغام شروع کر دیں گے ہیپی نیو ایئر مبارک ہو جی، آنے والا سال مبارک ہو. کس وجہ سے مبارک ہو بھائی؟ ایسی کوئی مبارکباد نہیں ہے، ٹھیک ہے. ویسے برکت کے لیے آپ سلام کہہ سکتے ہیں، یہ مستحب طریقہ ہے، بس نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نوجوان خود بھی گناہ گار نہ ہو
اور آگے والے دوستوں کو بھی گناہ گار نہ کریں، وہ کام کریں جو شریعت کے مطابق ہے۔ ہیپی نیو ایئر کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، منافقوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو مسلمان بن کر رہنا چاہیے، کافروں کی تشبیہ اس کے اندر موجود نہ ہو، کافروں کی یاری اور کافروں کی ساری رسومات اور غلط چیزیں ان کے اندر موجود نہ ہو۔ اگر کسی نے مبارکباد دینی بھی ہے تو یہ الفاظ استعمال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق